ادب سرائے صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ہوا میں تازہ پھولوں کی مہک تھی، سارا جنگل اندھیرے میں سائیں سائیں کر رہا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر اسے اپنا سفر جاری رکھنا ہے، اس نے سوچا۔ اسی وقت دفتن اسے پیڑوں کی آہٹ اور کسی کی مدھم ہنسی سنائی دی، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے منتظر رہنے کے بعد وہ سلگ کر فرش پر لیٹ گیا۔ نیچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر مندر کی دیوار پر سے کسی نے جھانکا۔ اندھیرے میں گوتم کو اس کی صورت نظر نہیں آئی۔ تم کون ہو بھائی؟ نیچے سے کسی نے پوچھا۔ میں ہوں، گوتم نے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں کا کوئی نام نہیں ہوتا، تفریق کے لیے نام ضروری ہے۔ شراوستی کے جن پنڈتوں کے ہاں پیدا ہوا، وہاں کے پنڈتوں سے پوچھ کر میرا نام گوتم رکھا گیا تھا۔ بھائی گوتم، نیچے آ جاؤ۔ تم خود اوپر کیوں نہیں آتے؟ اونچائی اور نچائی محض ذہنوں کے فرق سے ہوتی ہے۔ تمہیں کیا معلوم، جسے تم اونچائی سمجھ رہے ہو وہ پاتال سے بھی گہری ہو۔ بھائی اس طرح دیوار سے نیچے جھانکے بغیر سوال کیا۔ کیا تم بھگوت ہو؟ نہیں، مگر تم مندر سے نیچے نہیں اترو گے۔ نیچے سانپ ہوں گے اور کیڑے مکوڑے، اور کیڑوں مکوڑوں سے دوستی کرنا ابھی میں نے شروع نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر گوتم دل میں ہنسا۔ ممکن ہے کہ یہ آواز اسی جین سنیاسی کی ہو۔ پاٹلی پتر کے شاہی خاندان نے جین عالموں کو بہت سر چڑھا رکھا تھا اور باضابطہ ان کے سدھانت کا مطالعہ کرتے تھے۔ میں یہاں پتھر کے فرش پر لیٹا ہوں، تم بھی یہیں آ جاؤ، اس نے بآواز بلند پھر کہا۔ سوفسطائی، شک پرست، دوہریے، منطقی، جنگلوں بحثیں کرتے مل جاتے تھے۔ یہ بھی ان میں سے کوئی دل چلا ہے، گوتم نے سوچا۔ ان گنت منطقی گنگا کی وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، ماہرین کلام روایتی مذہب پر حملہ کرتے ہیں، آراء اور اشیاء کی ضیافت کو ثابت کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے مابعد طبیعیات نظریات کے حامل تھے، اکثر مادہ پرست تھے۔ جین اور بدھ فلسفی بیک وقت یوگی بھی تھے اور سوفسطائی بھی۔ انہی گھنے گھنے جنگلوں میں بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادے جٹائے بڑھائے سادھوں کی سی زندگی گزار رہے تھے، اور پچھلی صدی میں کپل وستو کی شہزادے نے بھی جنگل کا راستہ اختیار کر کے ملک کی اس روایت کو نبھایا تھا۔ اس کی آمد کے وقت 62 مدرسے ہائے فکر اپنی مختلف شاخوں سمیت پہلے سے موجود تھے۔ خیالات کی اس سلطنت میں انہوں نے بھی، جو شاکیہ منی سے دھاوتے کہلائے، فلسفے کی ایک نئی اور نو آبادی قائم کر دی تھی۔ 62 مختلف نظریات، اور زندگی ایک ہے۔ انسان تنہا ہے۔ گوتم نے آنکھیں بند کر لی اور اسی طرح لیٹا رہا۔ تم کون ہو بھائی؟ کچھ دیر کے بعد غبار کر اس نے دوبارہ آواز دی۔ اب یہ سوال میں تم سے کرتا ہوں گوتم، اگر تم اپنی اصلیت مجھ سے چھپانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی آپتی نہیں۔ نام آوازوں کی ایک ششٹی ہے، بھائی گوتم، اور ہری شنکر کی آواز پر میں چونک اٹھتا ہوں، کیونکہ یہی میرا نام ہے۔ بھائی ہری شنکر، کیا تم کرشن واسودیو کے بھکت ہو؟ نہیں، میں اس سمے اتر پچھم کی اور سے آ رہا ہوں، جہاں شیو کی آرادھنا کی جاتی ہے۔ گوتم نے کشمیر کی برف میں بڑی بڑی خوبصورت جگہیں دیکھی ہیں۔ بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ زندہ رہنا بڑی نعمت ہے۔ میں نے زیادہ سیاحت نہیں کی، مجھے اس کا بڑا دکھ ہے۔ صرف اسی کا دکھ ہے؟ تم نے دکھ کے فلسفے پر کتنا غور کیا ہے بھائی گوتم؟ آج کل میں اسی پر غور کر رہا ہوں۔ جہاں میں پڑھتا تھا وہاں ہم لوگ فلسفہ اور ساہتیہ کی بجائے گنت ودیا اور قانون اور طبیعت پر زیادہ دھیان کرتے تھے، لیکن رنج سے میرا بڑا گہرا سمبند ہے گوتم نیلمبر۔ کیا تم اجینی سے آ رہے ہو؟ نہیں، اس سے بھی بہت آگے سے۔ تکشلا؟ ہاں، میرا وہاں جانے کو بہت جی چاہتا ہے۔ تم نے اپنی تعلیم ختم کر لی؟ ہاں، پھر میں بہت بڑے سفر پر نکل گیا۔ اپار سمندر کے کنارے میں نے دوارکا کے درشن کیے، میں متھرا گیا، برہم ورتھ میں ستھا کے کھنڈر میں نے دیکھے۔ گوتم، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وقت بہت ہی خوفناک چیز ہے۔ کیا تم کبھی وقت کے خوف سے لرزے ہو؟ ہاں، گوتم نے آنکھیں بند کیے ہوئے جواب دیا۔ اندھیرے مندر کے برآمدے پر جھکے ہوئے پیپل کے پتے سرخ نظر آ رہے تھے۔ کیا تم بدھ ہو؟ ہاں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ شام جب میں بھیک مانگنے کے لیے گاؤں گیا تھا تو ایک گرہست نے مجھے بتلایا تھا کہ تم لوگوں کی ایک ٹولی ادھر آئی ہوئی ہے۔
تم بھی ہو؟ میں نے اپنے رہن کا دروازہ ابھی کھلا رکھ چھوڑا ہے، اور دل اور ذہن کا کیا سنبندھ؟ میں تم کو ایک بات بتلاؤں۔ اتنا کہتے کہتے دوسرا نوجوان منڈیر کود کر مندر کے برآمدے میں آ گیا۔ بحث کے جوش میں اس نے اپنے کھڑاوے اتار کر ایک طرف پھینک دیے اور چنڈی کے سامنے سے دیا روشن کر کے اس کی روشنی میں گوتم کو دیکھنے لگا۔ گوتم اٹھ کر دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔ اس سے بھی دلچسپی سے نو وارد کو دیکھا جو بہت دور سے آ رہا تھا۔ تم یہاں کہیں آس پاس میں کاشی واشی میں پڑھتے ہو؟ دوسرے لڑکے نے گوتم کے قریب پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں شراوستی میں پڑھتا ہوں۔ کاشی کی پاٹ شالا تو خالی مہا پنڈت تیار کرتی ہے، اور تم کیا بننا چاہتے ہو؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے گوتم نیلمبھر؟ تم بھی اس اندھیارے میں سے نمودار ہو کر مجھ سے یہی سوال کرنے آئے ہو؟ گوتم نے چڑھ کر کہا۔ اب ہوا میں خنکی آ چلی تھی۔ جگل کی بھیگی ہوئی ہوا جو سوجن پر سے بہتی ہوئی آ رہی تھی، اس کی جھونکوں میں چراغ کی لو جھلملا اٹھی۔ گوتم نے اپنے نئے ساتھی کو غور سے دیکھا۔ اس کا ذہین اور خوبصورت چہرہ گوتم کو مانوس سا نظر آیا۔ گہری سایہ جڑی ہوئی بھویں، کتابی چہرہ اور گھنگریالے بال۔ یہ شکل میں نے پہلے کہاں دیکھی ہے؟ ابھی ابھی دیکھی ہے۔ گوتم نے ہڑبڑا کر سوچا، اگر یہ گھنگریالے بال منڈوا دے تو شاید کچھ مختلف معلوم ہو، ورنہ یہ تو جانا پہچانا سا چہرہ ہے۔ تم نے اپنا سر نہیں کھٹوایا؟ کیسے بھکشو ہو؟ گوتم نے ذرا بشاشت سے سوال کیا۔ میں نے بھی اپنے ذہن کا دروازہ ابھی کھلا چھوڑ رکھا ہے، اور تمہارا سنگ، میرا سنگ اور میں دو مختلف چیزیں ہیں۔ میں آزاد ہوں اور مزید آزادی کی تلاش میں مصروف ہوں۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ نوجوان نے دریا کی سمت اشارہ کیا، اس پار کا۔ اچھا، گوتم ذرا چونک کر اٹھ بیٹھا۔ تمہیں اتنا اچنبھا کاہے کے لیے ہوا؟ ہم سب کو کہیں نہ کہیں تو پیدا ہونا ہی ہے۔ ممکن تھا کہ میں میمنس میں پیدا ہوتا اور تم یاوادیپ میں۔ ہری شنکر نے تبسم کے ساتھ گوتم کو دیکھا۔ ادب سارائے۔